بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونؤمن بك ونتوكل عليك الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وآل اصطفى صلوات پڑھیے گا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا لا سيما بقية الله الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء السبب المتصل بين الأرض والسماء اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وقال في مقام آخر إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وسبطان من هذه الأمة صلوات پڑھیے گا اللهم صل على محمد وآل محمد میرے دوستان میرے بزرگان بارگاہ ربوبیت میں یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہمارا ماتمداری کرنا ہمارا یہاں پر جلوسوں میں شرکت کرنا جتنے بھی کام امام حسین علیہ السلام کے لیے انجام پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عبادت شمار فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی نورانی آیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات اور سید الشہداء کے ذکر کے ساتھ منور فرمائے جن دوستان بزرگان نے دام دل میں قدم سخنے اس کار خیر میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حاضرین غیر حاضرین جتنے مریض ہیں جنہوں نے دعا کا کہا ہے اس پاک ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد اگر زحمت نہ ہو تو جو میرے دوستان جوان ہیں تھوڑا سا آگے صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لے آئیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم میرے دوستان میرے بزرگان عاشور کا دن ہے عاشور کے دن کوئی بہت طویل گفتگو نہیں ہوتی اور نہ ہی کیا کہتے ہیں اس چیز کا حوصلہ ہوتا ہے غم کا دن ہے اور اس میں غم ہی زیادہ بہتر لگتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی مقام کے اوپر بھی صف بچھی ہوئی ہو تو سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ صف کس کے لیے بچھائی گئی ہے یہ صف کس کے لیے بچھائی گئی ہے اور پھر جس کے ساتھ جتنی قربت ہوتی ہے توجہ ہے میرے دوستان جس کے ساتھ جتنی قربت ہوتی ہے اتنا ہی اس صف پر بیٹھنے کو دل کرتا ہے صف پر آنے کو بھی دل کرتا ہے شریک غم ہونے کو دل کرتا ہے تو اس سوال کا جواب بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم سے لیں اور جس کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے لیں
اور میرے دوستان بزرگان کئی مرتبہ عرض کیا ہے، تمام مسلمان یہاں پر جمع ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہیں، آسمانی کتاب مانے یا نہ مانے اتنا ضرور مانتے ہیں کہ یہ کتاب انسان کو حیران کرنے والی ہے، لیکن اس کتاب انسان کو حیران کرنے والی ہے، تعجب میں ڈالنے والی ہے، اور جو پڑھتا ہے پھر پڑھتا ہی رہ جاتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جو علم لینا چاہتا ہے اسے علم دیتی ہے، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اسے آخرت بھی بتلاتی ہے، جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا بھی بتلاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، لیکن اس کی ہدایت اور قرآن کی ہدایت میں فرق ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو، قرآن کی ہدایت میں اور باقی لوگوں کی رہنمائی میں فرق ہے۔ دنیا کے جتنے بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، بتلانے والے ہیں، سوائے معصومین کے، البتہ معصومین کی بات اپنی ہے، وہ ان کی ہدایت میں رہنمائی میں کہیں جھول ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں نہ کوئی جھول ہے، نہ کمی ہے، نہ عیب ہے، بلکہ جو کتاب آئی وہ بھی لا ریب، جس کے دل پہ آئی وہ بھی بے عیب، اور جس زبان نے چوس چوس کر پروان چڑھی وہ بھی بے عیب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ رسول کی زبان چومنے کا شرف جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوا۔ توجہ ہے بزرگان، رسول خدا کی زبان چوسنے کا شرف رسول نے کسی کو زبان دی ہی نہیں۔ توجہ ہے میرے بزرگان، رسول خدا نے زبان، کیونکہ یہ زبان بہت مبارک ہے، یہ زبان بہت بابرکت ہے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس سے قرآن جاری ہو رہا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جہاں سے اسلام جاری ہو رہا ہے۔ یہ زبان ہر ایک کو دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس زبان سے غذا یا علی لے سکتے ہیں یا اولاد علی لے سکتے ہیں۔ وہ شعر تھا ذیشان ادر جوادی صاحب کا کہ ظاہر تو زبان دے دی پیغمبر نے حیدر کو، حقیقت میں زبان دے دی زبان لے لی۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا شعر تھا ان کا، اور تو رسول خدا نے پہلے دن ہی یہ بات بتلا دی کہ توجہ کرنا، جن کو میں زبان دے رہا ہوں اب یہی دین کے وارث ہوں گے، یہی دین کے وارث ہوں گے۔ کوئی ہے کہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے رسول خدا کی زبان چوسی ہو، زبان کو کیا کہتے چکھا بھی ہو؟ نہیں، یہ فقط جناب علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کی اولاد پاک ہے کہ جن کی غذا کون سی بنی؟ لعاب رسالت بنا، اور زیارت کے جملے ہیں کہ فرمایا اے امام حسین آپ وہ ہیں کہ جس نے اسلام سے دودھ پیا ہے۔ جس نے کس سے دودھ پیا ہے؟ اسلام سے دودھ پیا ہے۔ تو یہ صف کسی عام ہستی کی صف نہیں ہے۔ کون حسین جس کی یہ صف بچھائی جا رہی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دنیا آپس میں محبت کر سکتی ہے، محبت واجب نہیں کر سکتی۔ محبت واجب، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ وہ ہستی ہے، ان ہستیوں میں شامل ہے کہ جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے، جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ پھر محبت ہی نہیں بلکہ مودت کیا ہے؟ مودت ہے۔ مودت محبت سے اگلا مقام، محبت سے کیا ہے؟ جہاں پر محبت میں شدت آ جائے، جہاں پر محبت زور پکڑ جائے، توجہ ہے میرے دوستان،
جہاں پر محبت زور پکڑ جائے اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، میرے دوست، مجھے اتنا تو بتلا، جب دنیاوی محبت ہو تو دنیا بھول جاتی ہے، حسین سے مودت کا تقاضا کیا ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین سے مودت کا تقاضا کیا ہے؟ آیا پھر کچھ اور یاد رہنا چاہیے؟ آیا کوئی اور اپنا یاد نہیں؟ ایسا نہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ نے مودت بھی واجب کی، غیر عادلانہ نہیں، ظالمانہ نہیں۔ جس کی محبت واجب، ہر انسان سے محبت کرتا ہی نہیں۔ توجہ ہے میرے بزرگان، علامہ علی نقی کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہر شخص محبت کرتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں کمال نہ ہو۔ جب تک اس میں کیا ہو؟ کمال نہ ہو۔ کمال ہوگا تو محبت ہوگی، مودت ہوگی۔ مجھے بتلا تو صحیح، قرآن کریم نے، اللہ نے رسالت کی برابری کی ہے مودت فی القربہ کے ساتھ۔ سوچ تو صحیح کہ یہ قربہ میں کون سے کمالات پائے جاتے ہیں؟ یہ قربہ میں جو رسول کے قریبی ہیں، اپنے قریبی نہیں۔ ناراض تری ہوئے بیٹھے، کیا بات ہے بھئی، منگنا بھی اجر خودت آکھو جی آپ ایسے محبت کر لیو، پھر اجر کس نے لیا؟ پھر تو اجر آپ کو مل گیا، دونوں چیزیں آپ کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، محمد آل محمد، یا رسول اللہ بتلائیے تو صحیح یہ کون ہے، من ہؤلاء القرابہ، کہ جن کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے؟ تو مولا رسول خدا، یہ وہ زبان کہ وما ینطق عن الہوی، جو خواہش سے تو بولتی ہی نہیں ہے، جب بولتی ہے جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے یہ بولتی ہے۔ تو اسی زبان سے جس سے آیت نکلی، اسی سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ کون ہے؟ ہم علی و فاطمہ وابنہما، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، اور ان کے دو بیٹے ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں۔ سادات قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی؟ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سید نیک ہو تو اللہ کی خاطر اس کی عزت کرو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی ہے تو میرے منہ کے ساتھ کیا کریں؟ ان کی عزت کریں۔ سادات کی عزت اپنی جگہ پہ، محبت واجب 12 اور 14 کی ہے۔ ہم کسی کو جو مانتے ہیں بلا وجہ نہیں مانتے، وجہ یہ ہے ان میں کمال ہی ایسے پائے جاتے ہیں، ان میں صفات ہی ایسی پائی جاتی ہیں کہ محبت واجب ہوئی، اور قرآن اور اللہ کی ذات ہر ایک کی محبت کو واجب قرار نہیں دیتی میرا دوست، میرا بھائی، بلکہ ایسی ہستیوں کی محبت واجب قرار دی جس کے ساتھ تو انسان بھی باقی رہ گیا اور مومن بھی باقی رہ گیا۔ تیری انسانیت بھی باقی رہی اور تیرا مومن ہونا بھی۔ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ اسی زبان سے ارشاد ہوا۔ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو جس کے ہاں بھیجتا ہے، جس کے ذریعے بھیجتا ہے، اس کو نشانیاں بھی دیتا رہتا ہے۔ اگر نشانی نہ دے تو سب کے سب کیا کہیں گے؟ ہم وارث ہیں، ہم دین کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ ٹھیکیدار تو میں نہیں کہتا، یہ ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب وارث ہیں، تو کیسے نتیجہ یہ نکلے کہ یہ نبی ہے، یہ امام ہے، جس کو اللہ کی ذات ہدایت کے لیے بھیجتی ہے، چاہے نبوت ہو یا امامت ہو، نشانیاں دے کے بھیجتی ہے۔ کیا دے کے بھیجتی ہے؟ نشانیاں دے کے بھیجتی ہے۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ کبھی وہ معجزے کی صورت میں نظر آتی ہیں، کبھی صفات کی صورت میں نظر آتی ہیں، اور ایک نبی دوسرے نبی کی خبر دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول خدا کی خبر دی کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا، حتیٰ نام بھی بتلا دیا تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اسمہ احمد، یاد رکھنا اس کا نام احمد ہے۔ توجہ ہے میرے دوستان؟ تو یہاں عرض کروں گا میرے دوست، میرا بھائی، دین کے وارث پیغمبر کے بعد کوئی تو ہونا چاہیے، تو پھر رسول سے پوچھو کہ وہ کس کا تعارف کروا کے گیا ہے۔
ہستیوں کا تعارف کروا کے گیا ہے. حسین منی وانا من حسین. کہنے میں یہ 4 لفظ ہیں لیکن پیمبر سے لے کے قیامت تک کے لیے پیمبر نے ہدایت کا ذریعہ بتا دیا. حسین منی وانا من حسین. عام طور پہ ترجمہ شاید کیا جائے حسین مجھ سے ہے عربی میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین میرے بیٹے ہیں. حسین میرے، جو باہر عربی ممالک میں رہے ہیں یا یہاں پر عربی پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کے علم میں ہے بیٹے کے لیے لفظ ابن استعمال ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو ابنی کہہ سکتے تھے. امام حسن کو نہیں فرمایا مولا رسول خدا نے کہ ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے. کس لیے کہا؟ کہ شاید ان کو کوئی اتارنے کی کوشش کرے، اتار بھی دے، ان کی سرداری میں فرق نہیں آئے گا. یا علی، ان کی سرداری میں کوئی فرق. ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سید ہے، سردار ہے. اچھا، تو حضرت رسول خدا، توجہ طلب بات ہے، البتہ شاید آپ چند مرتبہ سن بھی چکے، سننے میں حرج نہیں. قرآن بار بار سننے سے بھی لطف آتا ہے اور قرآن کا علم ہمیشہ تازہ ہوتا ہے، رسول کا علم بھی ہمیشہ نیا ہے. اچھا، یہ فرما دیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، حسین و ابنی کیوں نہیں فرمایا؟ اگرچہ یہ خود طویل بحث ہے کہ منیت کی بات، اس کی طرف میں بندہ حقیر نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا عرض کروں گا، بیٹا نہیں کہا بلکہ کہا حسین مجھ سے ہے. اگر میں محمد ہوں تو یہ محمد سے جدا ہے، یہ محمد سے بنا ہے. اگر میں نور رسالت ہوں تو یہ نور امامت ہے. اگر یہ میں نور رسالت ہوں تو یہ نور امامت ہے. مجھ سے ہے، مجھ سے ہے. کیا مراد؟ توجہ ہے بزرگان، مجھ سے ہے مراد یہ ہے کہ جو خصوصیات محمد میں پائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آلہ. جو صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں یہ ان خصوصیات کا مالک ہے. اگر میں سردار ہوں اس کے بھی اوپر سرداری ججتی ہے. اگر میں سخاوت میں اعلیٰ ہوں تو یہ سخاوت میں اعلیٰ ہے، فصاحت میں اعلیٰ ہوں تو یہ فصاحت میں اعلیٰ ہے. اگر میں دین کا وارث ہوں تو یہ بھی میرے بعد دین کا وارث ہے. حسین منی وانا من حسین. اب رسول پاک کی جو روح ہے اور ان کی روح کی بلندی جو سمجھ سکتا ہے وہ حسین کی بلندی بھی سمجھ لے گا. جو روح رسالت کی بلندی کو سمجھتا ہے وہ روح حسین علیہ السلام کی بلندی کو بھی سمجھے گا. کائنات کے تمام نور اپنی جگہ پہ عظمت کے حامل ہوں گے لیکن سب کی سرداری کا تاج رسول کے سر پر ہے. سب کی سرداری کا تاج کیا ہے؟ رسول خدا کے سر کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میں صفات ہی وہ پائی جاتی ہیں کہ جو صفات تمام صفات میں بلند ہیں. اور یہ کہتے ہوئے مجبور ہوئے شاعر بلغ العلا بکمالہ، تیری ہر صفت صرف صفت نہیں بلکہ کمال کے درجے کے اوپر ہے. کمال کے، رسول خدا کی صفات کا وارث، رسول خدا کے دین کا وارث کون؟ امام حسین. انا من حسین، اور میں حسین سے. اور میں کس سے ہوں؟ توجہ ہے میرے بزرگان. انا من حسین، میں حسین سے ہوں. آیا میرا وجود حسین کی وجہ سے ہے؟ توجہ ہے میرے بزرگان. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اللہ نے جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کے ذریعے دنیا میں آیا، ایسا تو نہیں ہے. تو انا من حسین، صلوات پڑھے گا محمد و آلہ محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا.
اچھا تو اب ذات سے تو کہہ نہیں رہے کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے، میری ذات حسین سے ہے، تو پتہ چلے گا جو حضرت لے کے آئے وہ چیز حسین کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ محمدی الوجود ہے، حسینی البقا ہے، کہ جس کا وجود محمد کی وجہ سے آیا ہے، بقا حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ رسول پاک نے پہلے دن ہی خبر دے دی، انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یعنی جو میں لے کے آیا ہوں میری رسالت۔ اچھا یہ رسالت کس کی ہے؟ وقت اگرچہ پورا ہو چکا ہے، بندہ حقیر اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اچھا یہ رسالت فقط رسول کی رسالت ہے؟ آئی اللہ کی طرف سے؟ نہیں، اس میں ابراہیم کی رسالت بھی شامل ہے، اس میں موسیٰ کی رسالت بھی شامل ہے، اس میں ابراہیم کی رسالت بھی شامل ہے، اس میں عیسیٰ کی رسالت بھی شامل ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی رسالت بھی شامل ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی رسالت جو ہے وہ مولا حسین کے ذریعے بچی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زیارت عام زیارت نہیں، زیارت وارثہ ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے امام حسین، آپ نے فقط ایک رسالت نہیں بچائی بلکہ تمام انبیاء کی رسالتوں کو بچایا۔ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی کارنامہ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ، بہت عظیم کارنامہ ہے۔ آیت اللہ استادی کا ایک مقالہ ہے جس کا وقت نہیں کہ اس کو میں پورا عرض کروں، صرف ایک مختصر سا اس کا حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں میرے دوستان، میرے بزرگان، یہ ممکن ہی نہیں حق ہو اور باطل نہ ہو، حق ہو اور باطل۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ چیزیں کس کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں؟ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر دن ہے تو رات کا پتہ چلتا ہے، رات ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں نور کی اہمیت کا علم اسی وقت ہوگا جب تاریکی میں جائیں گے، ورنہ کیسے پتہ چلے نور کی اہمیت کیا ہے، امامت کی عظمت کیا ہے، رسالت کی عظمت کیا ہے۔ ہمیشہ باطل رہا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھے، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود تھے، اور رات بھی عرض کیا تھا امام کا فرمان، امام صادق علیہ السلام کا فرمایا، ہم اور ہمارے ماننے والوں کی روش اور سیرت موسیٰ کی سیرت ہے، اور ہمارے مقابل اور دشمن کی سیرت فرعون اور فرعون کی پیروی کرنے والوں کی سیرت ہے۔ تو ماننا پڑے گا ہر دور میں فرعون بھی رہا ہے، ہر دور میں موسیٰ بھی رہے ہیں، اور جہاں کے موسیٰ کیا کہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کرتے تھے، مولا حسین کے زمانے میں اپنے وقت کے فرعون کے مقابل میں مولا حسین نے ایسی حفاظت فرمائی کہ قیامت تک دین کو رنگ لگ گیا۔ یہ اتنی عظیم قربانی تھی، اتنی عظیم قربانی تھی کہ ائمہ نے فرمایا کہ اس قربانی کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھو۔ کیا رکھو؟ باقی رکھو، یہ لازم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دین ہمارے دلوں میں رہے، دین ہمارے گھروں میں رہے، دین ہمارے وجود میں رہے، تو پھر حسینیت باقی رہنی چاہیے، پھر حسینیت کا نعرہ باقی رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم وجود کا نعرہ نہیں لاتے، ہم مقصد کا نعرہ لگاتے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ہمیشہ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خط کھینچ دیا کہ جہاں پہ حسینیت ہوگی وہاں دین کو خطرہ نہیں ہے، وہاں پر دین کو خطرہ، لیکن جن کو خطرہ ہے پھر خطرہ ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پہ، صلی علی محمد و آل محمد۔
جن کو خطرہ ہے بہرحال خطرہ ہے، تو آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے گا، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر نماز ہے، جہاں پر حسینیت ہے وہاں عدل ہے، جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر حق الناس ہے، جہاں پہ حسینیت ہے وہاں پر حق الہی بھی ہے اور حق العباد بھی ہے، اور جہاں پر حسینیت نہیں کائنات کی ہر برائی ہے، وہاں پر کائنات کی بہت بڑی قربانی ہے۔ عاشور ہے، اور عاشور میں بندہ حکیم زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ مظلوم کربلا اپنے مہمانوں کے لاشیں اٹھا کے گنج شہداء میں لے جا چکے ہیں، اور اپنے ان عزیزوں کے لاشیں کہ جن کو دیکھنے سے حسین کو سکون ملتا تھا، کُنَّ اِذَا اشْتَقْنَا زِيَارَةَ نَبِيِّكَ، میرے اللہ جب ہم تیری نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے نا، تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ ہم کس کی زیارت کرتے تھے؟ علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ کسی موقع کے اوپر مولا حسین علیہ السلام نے بددعا نہیں دی، صرف چند موقعوں کے اوپر بددعا دی ہے۔ ایک موقع وہ ہے جب شبیہ پیغمبر مقتل کو جا رہی تھی، اور کہا ہے عمر ابن سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے جیسے تم نے میری نسل کو قطع کیا۔ علی اکبر کیسے گئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے گئے، اتنا ضرور ہے جب علی اکبر جانے لگے نا، کہا بیٹا جب تک مقتل تک نہ پہنچو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے رہنا کہ میں جمال مصطفی کی زیارت کر لوں۔ اور جب پیچھے کیا کہتے ہیں چلے حضرت علی اکبر، اچانک آہٹ محسوس کی، دیکھا کہ بوڑھا بہت پیچھے آ رہا ہے۔ بابا آپ نے تو خود بھیجا ہے۔ کہا اکبر تیرا میرے جیسا بیٹا ہوتا پھر میں تجھ سے پوچھتا۔ گئے علی اکبر، میں قربان جاؤں مولا آپ کی قربانی کے اوپر، آپ نے کون سی قربانی نہیں پیش کی جس کو دیکھ کے سکون ملتا تھا۔ جب تصویر پیغمبر ٹکڑے ٹکڑے خاک کے اوپر آئی نا، تو موقع نہیں دیا، مدد نہیں مانگی، کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا آخری سلام ہو۔ مدد کے لیے بھی نہیں پکارا کہ کہیں میرے بابا کو زحمت نہ ہو۔ بابا دل میں ارمان تھا نا، بیٹا پیاسا چلا گیا، بیٹا پیاسا چلا گیا۔ بابا آگے دیکھو مجھے آپ کے ہمارے جد جامِ کوثر لے کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے حسین سے کہیے کہ جلدی آ جائیے۔ جب حسین مظلوم پہنچے ہیں جناب علی اکبر کی لاش کے اوپر، نیچے نہیں اترے، سکت عن الفرس، اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا، سکت عن الفرس، اور پاؤں کی طاقت ختم ہوئی۔ پہنچے مظلوم کربلا کس طرح سے، فقط ایک جملہ کہا الدنیا بعدک الافا، علی اکبر اب دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ